للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین اکرام، فضائل رمضان و روزہ، انوار و تجلیات، برکات و ثمرات۔ ماہ رمضان المبارک اور روزے کے بے شمار فضائل و برکات اور فوائد و ثمرات ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر تو خود کتاب الہی قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں مذکور ہیں، اور اخروی و روحانی فضائل و برکات کے ساتھ ساتھ روزے کے بہت سارے مادی و طبی فوائد و ثمرات اور منافع و مفادات بھی ہیں، جن کا تذکرہ آگے چل کر اپنے اپنے مقام پر آتا جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے روح سے سب سے پہلے آئیے قرآن کریم کے اس حصے کا مطالعہ کریں جس میں رمضان و روزہ کے نہ صرف فضائل و برکات ہی کا تذکرہ ہے، بلکہ روزے کے کتنے ہی مسائل و احکام بھی آ گئے ہیں۔ قرآن کریم کا وہ حصہ سورہ بقرہ کی آیت 183 سے لے کر 187 تک ہے۔ فرضیت روزہ، اس حصہ کی پہلی ہی آیت میں روزے کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقوی و پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ قرآنی احکام و مسائل روزہ۔ اگلی آیات میں روزے کے مختلف احکام و مسائل ذکر کیے گئے ہیں، چنانچہ ارشاد الہی ہے، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، بس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، اور طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور جو شخص نیکی میں سبقت کر لے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابتدائی اسلام میں جب لوگ ابھی روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ رعایت دے رکھی تھی کہ چاہے تم خود روزہ رکھو یا فدیہ میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دو، تمہیں اختیار ہے، مگر تمہارے لیے بہتر روزہ رکھنا ہی ہے۔ اور جب لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت ختم فرما دی اور حکم دے دیا کہ روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ اس طرح اس رخصت اور رعایت کو اس سے اگلی ہی آیت نے منسوخ کر دیا، جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک قول مروی ہے جس کی روح سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ اس آیت میں نسخ کے قائل نہیں بلکہ وہ اسے محکم مانتے تھے، جبکہ انہی سے ایک دوسری روایت بھی ثابت ہے جس سے ان کا یہ نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نسخ کے قائل تھے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر اور اسی طرح المنتقی ابن جارود اور سنن کبریٰ بہقی میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب ارواء الغلیل میں ان ہر دو قسم کی روایات کے مابین جمع و تطبیق ذکر کر کے اس اشکال کو بھی رفع کر دیا ہے، جس کی تفصیل مذکورہ کتاب کی جلد 4 کے صفحات 17 تا 25 پر دیکھی جا سکتی ہے، جہاں دیگر کئی اہم موضوعات بھی آ گئے ہیں۔ غرض روزے یا فدیے کے اختیار کی رخصت کو منسوخ کرنے والی اگلی ہی آیت میں ارشاد الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس ماہ میں مقیم و تندرست ہو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ آیت کے اس حصے میں اللہ نے فدیے والی رخصت کو ختم کر دیا۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے دروس میں آئیں گی۔ یہ چند باتیں ہیں جو رمضان مبارک کے پیش نظر آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔